نعیم بھائی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، اور ہر کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے سیاسی طور پہ، پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے، تو اب لوگوں میں بہت زیادہ کیوروسٹی ہے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے. تو ذرا ہمیں بتائیں، آپ کے جو بہت سارے جو چاہنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ سیاست اور وکالت کے علاوہ کیا کرتے ہیں، اور سب سے جو اہم سوال جو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، یہ آپ کے پی ٹی آئی کے سمجھیں فینس کی جو دل کی آواز ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ شادی کب کریں گے. ذرا بتائیں اس. تھینک یو نعیم بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا، پروگرام میں بلایا. ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میری تو زیادہ، کیونکہ جس وقت شادی کی عمر تھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو ہوتے ہوئے، اور پھر وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے خان صاحب کے ساتھ قربت، اور پھر حالات آپ دیکھیں ملک کے کہ آج کیا صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کے اندر خان صاحب گرفتار، ہمارے جو تمام لیڈران وہ گرفتار، اور یہ سارا ایسا سنیریو آیا جس میں ملک کے اندر بہت زیادہ آئین کی پامالی کی گئی، رول آف لاء کے لیے یہ جنگ جو خان صاحب لڑ رہے، اور ہم نے سمجھا کہ یہ وقت ہے ان کا ساتھ دینے کا، اور ہم ساتھ دیتے دیتے وہ جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں نا، یا پرسنل لائف جو ہے وہ فلی طور پر بالکل اس کو جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل اپوزٹ ہو گئی. اور ہر وقت اب تو وہ کیا کہتے ہیں نا جی، اٹھنا ہے جی، ہاں جی کون سا آج کیس ہے جی، آج القادر ہے جی، اٹھنا ہے جب تو ہمیں ناشتے میں القادر ملتا ہے یا توشہ ملتا ہے یا پھر سائفر ملتا ہے، تو یہی روٹین ہوتی ہے دن میں کیسز میں، اور رات میں جو ہے وہ میڈیا چینلز کے اوپر جہاں پر پاکستان کی نمائندگی ان کو ڈیفینڈ کرنا، ہمارے جو رول آف لاء ہے یا ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا. تو اسی میں وہ میرا تو دن گزر جاتا ہے جی. تو ابھی شادی کا فی الحال پلان نہیں ہے؟ نہیں یار، ایسی تو بات نہیں ہے کہ پلان نہیں کیونکہ ہے، بالکل دروازے بند نہیں ہیں، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اس توسط سے آپ انڈائریکٹلی گھر والوں کو کوئی شادی کے لیے پیغام دینا چاہے. جب کسی کی شادی ہو رہی ہو تو پھر شادی بھی مس ہوتی ہے، ہوں. اور سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر یاد آ جاتی ہے کہ شادی ہونی چاہیے لیکن جو ہے ابھی کوئی نمونہ نظر نہیں آ رہا. اور گھر والے بھی ہمیشہ بڑا، جب بھی میں جاتا ہوں گھر تو یہی آگے سے بات ہوتی ہے کہ ہوں بیاہ بھی کر لو، آج شادی کر لو، لیکن لگ نہیں رہا کہ ابھی ہو رہی ہے، کیونکہ خان صاحب اندر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب باہر آئیں تو یہ خوشیاں اور سارا سلسلہ کیا جائے، منایا جائے. تبھی صحیح بات ہاں، اب ہوگی کوئی تب. مجھے کہے نا کہ برتھ ڈے یار وش کر دو، تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار نہ کروں، کیونکہ خان اندر ہے نا. رات کو بھی ایک میرے حلقے سے، کیونکہ ریسنٹلی میں نے حلقے سے جا کر الیکشن لڑا، تو مجھے رات کو ایک بچے نے میسج کیا، اس نے کہا جی کہ مجھے برتھ ڈے تو وش کر دیں جی. تو میں نے کہا جی کہ میں برتھ ڈے، خان اندر ہے یار، میں وش کروں گا تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں برتھ ڈے مناؤں یا کسی کو وش کروں جب تک خان نہ باہر آئے. تو بس اس طرح کی صورتحال ہے جی. تو اپنا آپ کا تعلق کہاں سے ہے، ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہر کوئی تو مجھے تو پتہ ہے، لیکن ہر کوئی نہیں جانتا، جو ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا اچھا، بتائیں. بیسیکلی جو میرا تعلق ہے جی وہ سرگودا سے ہے. سرگودا میں تحصیل ہے ایک بھیرا، صحیح. بھیرا کے ساتھ ہے گاؤں جی، چھوٹا سا گاؤں ہے. گاؤں کا نام بھی بڑا پیارا ہے. گاؤں کا نام جو ہے وہ ڈھل ہے جی. ڈھل، وہ ہے نا جی، ڈھل جائے گی جوانی تیری جس کا تجھ کو ناز ہے، تو اس گاؤں کا نام ڈھل ہے جی. اچھا. تو ڈھل سے تعلق ہے جی. تو بس یہی تو صورت ہے. آپ ڈھل کی شان ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے. نہیں، شان تو مطلب بس اللہ جتنا. تعالیٰ کی ہے جی، اور باقی تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کی کیا اوقات ہے جی. اور اچھا، اب ہمیں یہ بتائیں کہ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں تو ابھی آئے ہوئے، آپ کو پچھلے 4-5 اس سے پہلے بھی آپ پولیٹکس کرتے رہے ہیں نا. تو کب آپ نے پریکٹیکل سیاست میں آغاز کب کیا؟ کتنی آپ کی ایج تھی، اور کیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پہلے پولیٹکس کا ہے، یا آپ پہلے ہیں جنہوں نے سیاست میں آئے اور عملی سیاست کا آغاز کیا؟ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا؟ دیکھیں، عملی جو آغاز ہے وہ بیسیکلی تو 2018 میں نے اپلیکیشن دی تھی این اے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد 2019 میں میں آیا، اور وہ 2019 کے بعد آپ کو پھر پتہ ہی ہے، ہاں 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 کیونکہ آپ کے ساتھ پھر ملاقاتیں بھی ہاں رہیں، اور ہاں ہاں ہاں. بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے جب بالکل آپ کی کسی فیلڈ کے اندر
آپ کو آپ کی نہیں ہوتی, بالکل ایسے ہی. جان پہچان نہیں ہوتی, لوگ نہیں جاننے والے ہوتے آپ کے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جب آپ مقصد اپنا بلند رکھیں نا, اور اپنے مقصد کے اندر آپ ڈٹرمنیشن رکھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر میرا خیال میں دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر سکتے ہوں. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو میرا تو کوئی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میڈیا سے بات کرنے والا. خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ویلاگ کیا کریں, بتایا کریں کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس یہ وہ اپنے جو سارے چل رہے ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن وہ شروع میں بڑی ہیزیٹیشن ہونی, انہوں نے فون کرنا, جی نہیں بھیا تھوڑا سا اس کو شارٹ کرو, تو اس کو پھر میں نے شارٹ کیا. بس ایسا سمجھو کہ جیسے سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایسے تم نے بات کرنی ہے. اچھا, پھر میں نے اس انداز سے شروع کی, یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ سادہ لفظ میں بولو, ضرور لا کی بات کرو, لیکن جو عام بندے کو سمجھ صحیح آئے. صحیح. بس اسی طرح پھر انہوں نے اسپوکس پرسن لگایا تمام لیگل افیئرز کا. پھر میڈیا والوں نے بڑا مجھے جو ہے, کیونکہ 9 مئی کے بعد بہت ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب بڑا مشکل تھا کہ لوگ بات کرتے, لوگ بولتے. تو اس ٹائم کے اوپر کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیسز کی وجہ سے اور پریس کانفرنس اور اغوا کاریوں کی وجہ سے ذرا وہ انہوں نے سیو رکھا ہوا تھا خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. تو پھر اس ٹائم بڑا زیادہ موقع ملا بولنے کا, اور میں الحمدللہ ڈرا نہیں اور کھل کے بات کی, ہمیشہ اصولوں کی بات کی, حق کی بات کی. کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ کسی کی بے وجہ تعریف کی جائے. تو جب آپ کا مقصد ہو نا, پھر آپ کے سامنے کوئی بھی ہو اور آپ کے اندر ارادہ ہو, پھر آپ پہنچ جاتے ہیں.